ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جی فلاں نے تخصص نہیں کیا، اور آپ اچھی طرح بات یاد رکھ لیں، ایک ہوتا ہے فقیہ، ایک ہوتا ہے مفتی۔ فقیہ کا مقام مفتی سے اوپر ہوتا ہے، مفتی ناقل ہوتا ہے، فقیہ ناقل نہیں ہوتا، فقیہ اپنے ذوق سے بات کرتا ہے۔ مولانا رسول دیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اس کا حل جلد نمبر 10 میں فتویٰ دیا ہے، اور حیات النبی کے منکر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حیات النبی کا منکر ہے، نمبر 1 گمراہ ہے، نمبر 2 اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نمبر 3 اس کی تقریر سننا ناجائز ہے، نمبر 4 اسے تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ یہ ایک جگہ پر میں نے مفتی مولانا دیانوی شہید رحمہ اللہ کا فتویٰ نقل کر دیا۔ اب چٹ آ گئی کہ جی مولانا رسول دیانوی شہید رحمہ اللہ تو مفتی نہیں تھے، جب مفتی نہیں تھے تو ان کے فتوے کا اعتبار کیا ہے؟ میں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں مفتی نہیں تھے، لیکن اگلی بات سمجھو وہ فقیہ تھے، مفتی نہیں تھے بلکہ فقیہ تھے، اور فقیہ کا مقام مفتی سے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کسی دارالفتہ جا کر فتویٰ لیں تو دارالفتہ والے فتویٰ دیں گے قضا فی شامیہ، ایسے ہی لکھیں گے، یہ شامیہ میں ہے، قضا فی الدر المختار، قضا فی التتار خانیہ، یہ یوں لکھیں گے۔ وہ تو ناقل ہوتا ہے مفتی، اور فقیہ ناقل نہیں ہوتا، فقیہ ذوق سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے تخصص الافتاء کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، لیکن ہم نے متون پڑھے ہیں، اور پڑھے نہیں ہیں، متون حفظ کیے ہیں۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھو کتنا مطالعہ کتاب ہے، فرماتے ہیں ہم ضابطے کتابیں ہم نے پڑھی ہیں اور اصول ہم نے حفظ کیے ہیں، اس لیے ہمیں کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں اتنی بڑی کتب نہیں تھی جتنی ہمارے پاس پڑھی ہیں، مختصر سی لائبریری، اور اکابر کی متقدمین کی کتب اپنی کتابیں موجود ہیں، بس اسی کو مطالعہ فرماتے، اس ذوق سے پھر بات کرتے تھے۔ آپ ان کے علوم دیکھیں، ان کے علوم کی بلندی کو دیکھیں، پگڑیاں جھک جاتی گر جاتی، ایسے علوم تھے۔ خیر یہ درمیان میں بات آئی عرف کے حوالے سے، تو آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ آپ ہمارے یہاں بیٹھے گے نا جی تو مسائل چلتے رہیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسائل کیسے ہوتے ہیں۔ پاکستان سے باہر ہمارے ایک دوست ہے، بہت اچھے بزنس مین ہیں، میں ملکوں کے نام لیتا پھر وہاں یہ باتیں چلتی ہیں، بہت اچھا بزنس ہے ان کا۔ تو ان کا بزنس یہ ہے کہ مثلا جو مستعمل کپڑے ہیں، بعض ملکوں میں رواج ہے، مستعمل کپڑے ہیں وہ گھروں کے باہر بڑے بڑے باکس لگے ہوتے ہیں، لوگ وہاں ڈال دیتے ہیں، اور وہ سارے باکس خریدتے ہیں۔ انہیں باکس کو خریدنا ہے، بیس کے اندر کتنے کپڑے ہیں، پہلے لیتے رہے فی کلو ہم مثلا 500 روپے کا لیں گے۔ اب اس کا ملک کا قانون بدل گیا، یا اس ادارے کا قانون بدل گیا، کیا جی فی کلو نہیں، فی بکس، اس بکس میں کتنے کپڑے ہیں 500، آپ نے مہینے 500 دینا کپڑے اٹھانے، کپڑے تھوڑے ہوئے یا زیادہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے فلاں میں ادارے کے نام فلاں جگہ ہم نے رابطہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جائز ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں کہتے ہیں جائز نہیں؟ کہتے ہیں بیع المعدوم ہے۔ میں نے کہا بیع المعدوم نہیں، بیع تو موجود ہے، مبیع تو موجود ہے۔ اب اس کو بیع المجہول کو نا بیع المعدوم نہ کہو، معدوم ہے یا مجہول ہے؟ میں نے کہا اگلی بات سمجھو، یہ مجہول بھی نہیں ہے، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اندر کپڑے ہیں۔ اب مجہول کیا چیز ہے؟ اس کا وزن مجہول ہے کہ جی وزن کتنا ہے یا تعداد کتنی ہے۔ میں نے کہا وزن اور تعداد کا مجہول ہونا یہ بیع کی صحت کے منافی نہیں ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، آپ نے کارٹون خریدا، اور ایک کارٹون اس میں کیا تھا؟ سیب۔ آپ نے پوچھا کتنے کلو ہیں، کتنے سیب ہیں؟ ایک پیٹی ہے 200 روپے کی، جتنے بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جائز ہے، آپ کو نہیں پتہ تعداد کتنی ہے، چلو سیب پر آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے، آپ بیر خرید لیتے ہیں، پھر پتہ ہے اس کے کتنے بیر پڑے ہوئے ہیں، وہ جائز ہے کہ جی جائز ہے۔ میں نے کہا ایک بند بکس میں کپڑے کتنے ہیں، یہ ناجائز ہو گئے، یہ پتہ ہے کپڑے ہیں اور کتنے ہیں، یہ ناجائز ہو گئے، اور ایک پیٹی میں بیر ہے اور کتنے ہیں معلوم، وہ جائز ہو گئے۔ ان دونوں فرق آپ ذرا مفتی صاحب سے پوچھو، پھر مجھے بتانا کہ جائز ہے کہ نہیں۔ اتنے وہ حیران ہوئے لوگ، اتنے حیران۔ میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں خطیب ہے، بس یہ تقریریں کرتا ہے، چندے کرتا ہے، اور ہمارے گھر بھی چندہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ اب اس کے بعد میں ایک واٹس ایپ دکھاؤں نا جی، عمرے کے مسئلے تب بھی مجھ سے پوچھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو پھر رجوع کرتے ہیں، استاد جی مسئلہ کیا ہے، استاد جی مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ تخصص کہتے کسے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ تخصص ہماری ترتیب پر کرو، ہماری ترتیب پر، اور میں مذاق نہیں کرتا۔ آپ بقرہ عید تک 2 ماہ پڑھو، آپ کے ساتھ والے وہ ساتھی جو تخصص فی الافتاء کے لیے بڑے سے بڑے جامعہ میں گئے ہیں، آپ کی ملاقات ہونا، آپ نے پوچھنا 2 ماہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے، پھر آپ بتانا آپ نے 2 ماہ میں کیا پڑھا ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا تخصص کہتے کسے۔
2 ماہ میں آپ پوچھو بھی آپ نے کیا پڑھا ہے، پھر آپ بتاؤ آپ نے کیا پڑھا ہے، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، انہوں نے کیا پڑھا ہے۔ یہ ایک معروف بات ہے، بس یہ بریلوی غیر مقلد ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو کسی کے پیچھے نہیں پڑے۔ دیکھیں ہم تو اپنے اصول پڑھا رہے ہیں، یہ اصول آپ نے پڑھ لیے، پھر اس کے بعد آپ نے تفسیر کے چند ایک سبق پڑھ لیے۔ تفسیر میرے ذمہ ہے، کتنی ہوتی ہے خدا بہتر جانتا ہے، میری تو خواہش ہے کہ پوری تفسیر مکمل ہو۔ اب کتنی ہوتی، آپ تھوڑی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو دیکھنا تفسیر کا ذوق پیدا ہوگا، عوام میں بات سمجھانی کیسے، عوام میں تفسیر کرنے کیسی ہے۔ اور جو تخصص آپ کے ساتھ کی کر کے آئے نا، ان سے پوچھنا آپ نے تفسیر میں کتنے پارے تفسیر پڑھی ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ان سے پوچھنا آپ نے احادیث کتنی یاد کی ہیں، آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ انہیں کہنا اس مضمون پہ تقریر کرو، نہیں کر سکتے اب میں کرتا ہوں تم سنو، پھر سمجھ آئے گا تقریر کسے کہتے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، ہمارے ذہن میں ایک پروپیگنڈا ہے۔ ہمارے ایک مرید ہیں، شارجہ میں ہوتے ہیں، ان کی نیشنلٹی کینیڈا کی ہے، اور بیچارے ٹانگوں سے بیماری کی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں۔ اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ میں جب جاؤں کبھی سال میں 1 آدھ مرتبہ ان کو ملنے کے لیے ضرور جاتا ہوں، بیمار ہیں، چل نہیں سکتے، مسئلہ ان کے لیے، خود چلا جاتا ہوں کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں گیا تو مجھے کہنے لگے، ہیں بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ، مجھے کہنے لگے آپ چونکہ میرے شیخ ہیں اس لیے ممکن ہے آپ خود سمجھیں کہ مرید شیخ کے لیے مبالغہ رکھتا ہے، تو میں مبالغے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں قسم اٹھاؤں میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اب میں نام نہیں، علماء کے نام جن سن کر رابطہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا فلاں 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 سے میرا رابطہ ہے، اور میں قسم اٹھاؤں تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، کرۂ ارض پر اس وقت آپ جیسا شیخ صاحب بندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ ہماری، میں کوئی تعریف نہیں سنا رہا، میں ان کی بات، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی ایک بندہ جو مدرس بھی ہو، مناظر بھی ہو، خطیب بھی ہو، جماعت کا امیر بھی ہو، اپنے مریدوں کا پیر بھی ہو، مدرسے کا محتمم بھی ہو، اور اچھا مصنف بھی ہو، پھر اس کی کتابیں چھپتی بھی ہوں، اخبارات پہ کالم بھی آتے ہوں، ٹی وی پر بھی آتا ہو، سوشل میڈیا پر بھی ہو، اور بہت بڑا نہیں، چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا ہو، اور یہ سارے کام اکیلا بندہ کرتا ہو، میں قسم اٹھاؤں تو جھوٹ نہیں بولتا، کرۂ ارض پہ کوئی بندہ نہیں۔ یہ جو اس نے تبصرہ کیا غلط ہوگا، کوئی آپ کے علم میں ہے بندہ؟ میری رعایت نہ کریں، آپ کے علم میں تو آپ نہیں، استاد جی فلاں بندہ ہے، ہم نے دیکھ لیا۔ اگلی بات جو اس نے کی نا، انہوں نے کہا ان ساری باتوں کے بعد وہ اسیر بھی ہو، 7 سالہ قیدی بھی ہو، اور میدان جہاد کا مجاہد بھی ہو۔ ہم نے جہاد باللسان نہیں، جہاد باللسان نہ باللسان کیا ہوتا ہے؟ ہم عملاً مورچوں پہ سیدھی عملاً آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ محاذ دیکھے ہم نے۔ کوئی آپ کے لیے میں ایسا تو مجھے آپ بتا دیں، ابھی نہیں، آپ بعد میں غور کریں، دوستوں سے پوچھیں، کوئی ملے۔ پھر اس اگلی بات جو اس نے کہا اس سے عجیب تر تھی، اس نے کہا استاد جی اس سے عجیب تر یہ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ تک رسائی ہر بندے کی ہے۔ غریب بھی مل سکتے ہیں، امیر بھی مل سکتا ہے، چھوٹا ہی ملتا ہے، بڑا ہی ملتا ہے۔ میں بیمار ہوں تو مجھے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، یار بیمار ہے چلو میں سلام لے لوں۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی مثال دنیا میں نہیں دیکھی، اور ابھی امت کو سمجھ، جب آپ دنیا سے جائیں گے اور یہ سارے کام اکٹھے ہو کر آئیں گے نا، تو پھر لوگوں کو احساس ہوگا ہمارے درمیان سے بندہ کون چلا گیا۔ جو میں ان کی خیر بات سنانا چاہتا تھا نا، وہ مفتی و تخصص والی بات چل رہی تھی، مجھے وہ کہنے لگے ہمارے تخصص میں فرق کیا ہے، میں اس پہ سنا رہا تھا، فرقہ واریت ہے، یہ تو ہر وقت ماتیوں کے پیچھے پڑے ہیں، ہر وقت ماتیوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ دیکھنا کہ ہمارے اسباق میں ماتیوں کے خلاف سبق ہوتے کتنے ہیں، یہ آپ دیکھنا ذرا۔ لیکن مشہور کیا ہے؟ یہ مشہور مماتیوں نے کرایا، ہم سے لوگوں کو توڑنے کے لیے۔ حیات ممات علیہ مسئلے کو نہیں آتا، جب دیکھو مماتی، جب دیکھو مماتی، اور کام ہی ان کا کوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے مشہور کرایا ہے، اور ہمارے حضرات اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ آپ بیان خالص خانقاہی کریں، خالص خانقاہی بیان ہو، اس میں پھر ذکر ہو، پھر دھیما لہجہ ہو، پھر بیعت ہو، یہ 5-10 بیان آپ نے صرف نیٹ پہ ایسے ہی چڑھائیں۔ کہتے ہیں وجہ یہ، جب آپ آتے ہیں، میں کسی سے کہتا ہوں نا کہ ہمارے شیخ صاحب تشریف لا رہے ہیں، کہتے ہیں کون؟ میں کہتا ہوں مولانا الیاس گمن صاحب، کہتے ہیں وہ جو غیر مقلدوں والے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، وہ تو ان کی مجبوری ہے، ان کا اصل یہ نہیں ہے، یہ مجبوری ہے کہ باطل کا رد کرتے ہیں، مجبوری ہے، ایسے نہیں ہے وہ۔ پھر انہوں نے مجھے مثال دی، کہتے ہیں ہماری اماں ایک واقعہ سناتی تھی، ایک آدمی تھا، فلم کا ہیرو تھا، تو اس کی ماں نے اس کا رشتہ تلاش کیا۔ اب جب اس کے رشتے کسی گھر جاتی، وہ کہتی میرا بیٹا بہت شریف ہے، کہتے ہیں کون؟ وہ نام لیتی، کہتا ہے وہ جو لڑکیاں اٹھاتا ہے، وہ جو بندے مارتا ہے، وہ فلموں میں وہ جو ڈکیتی کرتا ہے۔
میری ماں بہت سمجھاتی ہے بھائی اس کی مجبوری ہے، وہ ایسا نہیں ہے، ویسے ہے بہت شریف۔ اس نے کہا ہمیں بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب بہت شریف ہے، ان کی مجبوری ہے۔ تو بس استاد جی اب 2-4 نے ایسے بیان ریکارڈ کر، اصل صرف پروپیگنڈا ہے۔ اور مجھے اللہ گواہ ہے اس پروپیگنڈے سے نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ میں سے کوئی پریشان ہوتا ہوں، نہ کوئی ہماری ٹینشن ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو اندازہ ایک وقت آئے گا کہ کام کتنا دنیا میں پھیلا ہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله